السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی جو آیات چل رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، مال کی نعمت، اس نعمت کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے مال کی شکل میں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کمانا اللہ کے حکم پر، خرچ کرنا اللہ کے حکم پر، اس کو تجارت میں لگانا اللہ کے حکم پر۔ گزشتہ آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوب ترغیب دی گئی، کیونکہ دین کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جو مال پر موقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا مزاج خرچ کا بنایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے رہو۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ، خفیہ اور علانیہ، یعنی تمام حالتوں میں، ہر وقت میں، رات ہو کہ دن، کھل کر ہو کہ چھپ کر، کوئی وقت مقرر نہیں، ہر موقع پر جب تقاضا آئے اللہ کی نسبت پر مال لگانے کا مال خرچ کرتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ذرا برابر بھی غمگین نہیں ہوں گے اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حال وہ بھی بتایا، الذین یأکلون الربا۔ الذین، یہ الذین عربی میں یہ حال کے معنی میں آتا ہے، ان لوگوں کا حال آپ نے پڑھا ہے جو لوگ اللہ کے لیے رات اور دن صبح شام خرچ کرتے رہتے ہیں، ایک حال وہ ہے۔ اور ایک حال لوگوں کا ایسا بھی ہے، اللہ تعالی ہماری ایسی حالت نہ بنائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ حالت کیا ہے؟ یأکلون الربا، سود کھاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں۔ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے يتخبطه الشيطان من المس، کہ شیطان یعنی جن نے کسی کو چھو لیا ہے، کسی پر شیطان کا جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو اس آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ قیامت کے دن سود کھانے والا اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ دونوں میں یعنی ایک طرف ہمارا مزاج یہ بنایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں پر مال لگاؤ، اور ایک دنیا کا نظام یہ ہے کہ غریبوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاؤ اور وہ جب ضرورت کے لیے مال طلب کریں تو ان سے سود پر قرض دو۔ یہ دو نظام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی تعریف فرمائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ضرورتوں کا فائدہ اٹھا کر سود کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں سے جو ہے سود کے احکامات اور سود کی خرابیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ہوگی، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا۔ ایک آدمی جب سودی معاملات میں انوالو ہوتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی حرص اتنی اس کے اندر غالب آتی ہے کہ وہ پاگلوں کی طرح آدمی دنیا میں رہتا ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں رہتے، اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ تو دنیا میں جس طرح ایک آدمی دنیا کی محبت میں، دنیا کی ریس میں، دنیا کی حرص میں آ کر حلال اور حرام سے نظر ہٹا کر دنیا کو مقصد بنا کر جب کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھائیں گے، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جیسے کسی آدمی پر اثرات ہوتے ہیں جنات کے، تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا۔ حشر کا سارا منظر، میدان حشر والے اس آدمی کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ اوہو یہ وہ آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک، یہ سزا یہ اس لیے ہو رہی ہے، اس وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں کہا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو دیکھو ان کا جملہ کیا تھا، ان کا بول کیا تھا، انما البیع مثل الربا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سود تجارت کی طرح ہے، انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اس میں جس طرح تجارت میں مال پیسہ ڈالا جاتا ہے، اس سے نفع کمایا جاتا ہے، سود میں بھی پیسہ ڈالا جاتا ہے، اس میں بھی نفع کمایا جاتا ہے،
تو اگر سود حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہونی چاہیے. انہوں نے الٹا جواب دیا. یہ بول اللہ کو پسند نہیں آئے. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا. تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. تجارت کا مقصد نفع حاصل کرنا. جب تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. حالانکہ دونوں میں بالکل کھلا ہوا فرق ہے. تجارت تجارت ہے اور سود سود ہے. تمام نبیوں کی شریعت میں اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. اور تجارت اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے 10 برکتوں کے حصے ہیں تو 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا. اللہ مالک ہیں، خالق ہیں، حاکم ہیں. فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ تو صاف بات ہے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پاک پر ایمان ہے. بنیاد ہماری اطاعت کی کیا ہونی چاہیے اس کو بتایا جا رہا ہے. اللہ نے تجارت کو حلال کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا، بس مسئلہ ختم. یہاں اس میں الجھنا نہیں ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ صاف جواب دے رہے ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام. اسی لیے قرآن پاک کے اندر پورے قرآن پاک میں 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرام ہونے کی صاف باتیں فرمائی. اور محدثین فرماتے ہیں حدیثوں میں تو بہت کثرت سے احادیث ہیں، لیکن صحیح درجے کی جو احادیث ہیں وہ 40 احادیث ہیں جس میں سود کے حرام ہونے کی اور سود کی یعنی اس کی ہلاکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں نصیحت فرمائی ہے. فرمایا جب حکم اللہ نے فرمایا کہ سود کو اللہ نے حرام کر دیا، تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ. اللہ تعالی کی طرف سے کسی شخص کے پاس نصیحت آئی. پہلے پتہ نہیں تھا، آدمی کو معلوم نہیں تھا، آدمی اس چیز سے واقف نہیں تھا. پتہ چل گیا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. فمن جا بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں قرآن کے درس میں، حدیث کے درس میں اور دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر آدمی کئی چیزیں سیکھتا ہے. زندگیوں کے اندر بہت سی کمیاں ہوتی ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا، پھر آدمی کو پتا چلتا ہے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے کتنی بڑی امید اور خوشخبری بتا رہے ہیں. کسی شخص کے پاس اس کا علم نہیں، کسی شخص کو اس کا علم نہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، کسی شخص کے پاس اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی نصیحت آ پہنچی، فانتہا، اب وہ باز آ گیا. ہاں بھئی اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا. فانتہا، حرام سمجھنا اور حرام اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ اس نے پچھلا کیا ہے وہ سب کا سب درگزر ہے. پچھلا جو کچھ ہوا معاملہ وہ سب کا سب، جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے، اس مسئلے کے معلوم ہونے سے پہلے آدمی پچھلی غلطیوں میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو سب کا سب اس کی توبہ قبول ہو گئی. ایک آدمی سود پر تجارت کر رہا ہے، پتا چلا کہ سود حرام ہے، توبہ اس نے کر لی، لیکن اس نے تجارت بنا لی، اس کی تجارت ہو گئی. اب اس نے فوراً اپنے سودی معاملات کو بند کر دیا. اب بقیہ جو کچھ اس کے پاس آمدنی ہے، اس آمدنی سے بنائے ہوئے گھر ہیں، پراپرٹی ہے، سواریاں ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ تو غلط طریقے سے بنایا تھا،
اللہ تعالیٰ کہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ، ہم معاف کر رہے ہیں، اب وہ اس کو استعمال کر سکتا، آئندہ جو ہے آدمی اس معاملے میں قدم نہ رکھے۔ وَمَنْ عَادَ، جو شخص دوبارہ لوٹے، معلوم ہونے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد، حکم کے آنے کے معلوم ہونے سے پہلے، وہ تو اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو شخص دوبارہ لوٹ کر آئے معلوم ہونے کے بعد کہ بھی یہ حلال، یہ تو اللہ کی طرف سے حرام ہے، منع ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو ہے یہ ناراض کرنے والی چیز ہے، ایسے کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ فرمایا یمحق، اللہ تعالیٰ جو ہے صرف حکم نہیں دیتے، قرآن پاک قانون کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تربیت کے انداز سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ بندوں پر اللہ رحیم ہے، کریم ہے، نتیجے کے اعتبار سے کیا نقصان ہے، کیا اس میں فائدہ ہے، کیا چیز اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، اس چیز کو بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان کے سامنے نتیجہ نہیں ہوتا، نتیجے سے بے خبر رہتا ہے انسان، تو لہٰذا کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بتا رہے، دیکھو جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کی ابتدا مزے پر ہے لیکن انتہا ناکامیوں پر ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جس کی ابتدا ناگواریوں پر ہے، قربانیوں پر ہے، ظاہری اعتبار سے کمی پر ہے لیکن انتہا برکتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، مٹانا یعنی گھٹانا نہیں، گھٹتا نہیں ہے، یمحق، یمحق کے معنی آتے ہیں مٹاتا ہے اللہ سود کو، حالانکہ ظاہر میں بڑھتا ہوا پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، نتیجتاً اللہ سمجھے، وہ آخرت میں تو بربادی تو یقیناً ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی جو معیشت کا نظام، جو مال کا نظام جو سود کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ نظام تباہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ نظام تو اللہ ہی چلاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، سبحان اللہ، صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ بڑھاتے ہیں، آخرت میں بڑھنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہاں کی وہاں ثواب ملے گا، برکت وہاں پہ جو ہے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا دیں گے، دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں کیسے، کسی کے پاس $1000 ہیں، 100 اگر نکالا اللہ کے راستے میں تو 900 ہو گئے، ظاہری اعتبار سے کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ 900 اس میں وہ برکتیں آئیں گی، اس کے اندر اتنا خیر آئے گا کہ 1000 میں بھی وہ نہیں ہوگا، تو ظاہری اعتبار سے کم ہو رہا ہے لیکن اللہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ کو اللہ بڑھاتے ہیں، اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں برکتوں کے ذریعے سے، برکتوں کے ذریعے سے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، لا يحب کے معنی کیا ہے، اللہ نفرت کرتے ہیں، اللہ غصہ کرتے ہیں، کل کفار، کفار کہتے ہیں ناشکرا، پرلے درجے کا، انتہا درجے کا کفر کرنے والا، کفر یعنی ایک ہے کفر کرنا، ایک ہے حرام کو حلال سمجھنا، اور حلال اور کفر کے کلمات منہ سے نکالنا، یہ تو پرلے، یعنی جسے انہوں نے کہا ارے تجارت تو جب تجارت حرام ہے تو سود بھی حرام ہے، سود حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہے، انما البیع مثل الربا، یہ جو جملہ انہوں نے کہا یہ جملہ جو ہے بڑی ناشکری کا جملہ ہے، بڑے کفر کا جملہ ہے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ اثیم، اثیم کہتے ہیں بہت بڑا گنہگار، ایک ہے گناہ، آثم گناہ کرنے والا، اثیم بہت بڑا گنہگار، کسی حرام کو حلال سمجھ کر کرنا،
کسی حرام کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ اور خاص طور پر یہ کام، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بالکل ناپسند ہے۔ کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے، نیک اعمال میں جیسے نماز کا اہتمام کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، دیکھیں یہاں بھی دینے کا معاملہ، نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اللہ کے نزدیک، اور آخرت میں جب آئیں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ذرا برابر بھی انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم اور غمگین ہوں گے۔ ایک ہیں وہ لوگ جو سودی نظام پر اپنی زندگیوں کو چلانے والے، سود لینے والے، سود کھانے والے، یہاں پہ کہا کھانا، یعنی یہ وہ تو آخرت میں کیسے ہوں گے؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، اس کی سزائیں بیان کی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک کام کیے، خاص طور پر نماز کی پابندی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے پروردگار کے نزدیک، اور ان پر آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے مال کتنی اہم چیز ہے، یہ سارے مسائل جو ہے، یہ ساری آیتیں ہمارے پاس جو مال کی نعمت ہے اس سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مالیات میں، کمانے میں، خرچ میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں، کسی بھی چیز میں، ہر چیز میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آدمی کے اندر ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا، چھوڑ دو، سبحان اللہ، چھوڑ دو، چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ما بقی من الربا، جو کچھ سود کا بقایا ہے، یہ حکم پہلے جو ہے سودی معاملات ہوتے تھے، سودی کاروبار ہوتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ آیت آئی، ایمان جب بنتا ہے تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ایمان آدمی کو روکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ وَذَرُوا، رک جاؤ، چھوڑ دو، ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، ایمان کا تقاضا یہی ہے اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ حکم کیا ہے؟ اچھا آج تک جتنا سودی معاملہ ہوا ہے، جس کے پاس سود کا نظام چل رہا ہے، اپنا سود چھوڑ دو اور اصل واپس لے لو۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس نے جن جن لوگوں کو قرض دیا ہے اور اس قرض پر جو سود لوٹانا ہے وہ سب سود معاف۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود معاف کر دیا، میں اپنا اصل بھی معاف کر دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی برکتیں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں اللہ نے ایسی دنیا کی برکت عطا فرمائی کہ خلافت عباسیہ کئی سو سال تک اللہ نے چلائی۔ جب آدمی اللہ کے حکم پر اپنے مالیات میں اللہ کا حکم لانا، اس میں مال کی برکتیں ہیں، اور آدمی جتنا مال کمانے میں، خرچ میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں، وہ آج کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، نہیں آج کا نفع دیکھیں گے، آج کا فائدہ دیکھیں گے، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر آدمی بڑھتا ہے، آدمی دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ چیز اسے لے ڈوبتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والے ہو، اللہ کے حکم، اللہ کو مانتے ہو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دو ما بقی من الربا، اور بڑا یعنی مطلب بڑی یعنی خوف جلال والا لہجہ ہے، دیکھیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑتے، اگر تم نہیں چھوڑتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس پر عمل نہ کرو، یعنی تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ کوئی آپشن ہے نہیں. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سن لو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے. فَأْذَنُوا، تیار ہو جاؤ، حَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے لڑنے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. دو جگہ قرآن، ایک جگہ حدیث میں اور ایک جگہ قرآن پاک کے اندر، دو عمل ایسے ہیں جس سے بڑی احتیاط ہمیں کرنی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا. ایک جو سود کا معاملہ کرتے ہیں ان سے فرمایا جنگ کا اعلان کرتا ہوں. سوچیں قدرت خلاف ہو جاتی ہے، نظام اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کہاں سے رحمتیں، کہاں سے برکتیں، کہاں سے زندگیاں سنورتی ہیں. تو ایک ہے سود، اور دوسری چیز ہے اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ آدمی جو ہے مقابلہ کرے، اللہ کے ولی کو ستائے. اللہ کے ولی کو جب ستاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کر لو، آدمی توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہیں. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اپنے توبہ کا، اپنی رحمت کا، اپنی معافی کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر ہم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم کو تمہارا اصل مال مل جائے گا، اصل مال تو تمہیں ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، زندگی کیسے گزارنا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون. سبحان اللہ، ایک اصول بتا رہے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے. میں کسی پر ظلم نہ کروں اور نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، آدمی ایسے زندگی گزارے. میں کسی پر ظلم کروں، وہ کیسے؟ کہ اصل مال سے زیادہ لینے لگوں. اصل مال سے زیادہ لینا یہ ظلم ہوا. ولا تظلمون، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے لگے، وہ کیا ہے؟ کہ اصل مال بھی نہ دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار، ایک آدمی قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، مجھے قرض چاہیے، $1000 قرض چاہیے، وہ کہہ رہا ہے اچھا قرض دے دیا. اور اگر وہ قرض لے کر آدمی جو ہے تنگست ہو جائے، واپس کرنے پر واپس نہ کر سکے، اس کے پاس سہولت نہ ہو، تو کیا کرے؟ وہ مہلت مانگتا ہے، مجھے 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی مہلت دے دو. حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے پر اللہ جتنا دیتے ہیں 18 گنا قرض پر اللہ دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے زیادہ قرض دینے پر ثواب ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ آدمی قرض دیتا ہے اپنی ضرورت، صدقہ دیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے. غریب کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں اپنی ضرورت کے لیے، کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ مجھے برکت دیں، اپنے مال صاف ہو. لیکن قرض دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آدمی دیتا ہے، تو دوسروں کی ضرورت پوری کرنا یہ مقدم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے،
تو فرمایا جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ ہے، اس پر سونے کی سطروں سے یہ لکھا ہوا ہے امت مذنبۃ ورب غفور، امت گنہگار ہے لیکن پروردگار بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا جو کچھ تم دنیا میں چھوڑتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو چھوڑتے ہو وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور جب تم دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے خرچ کر کے آتے ہو وہ تمہیں وہاں ملے گا، وہاں پہ تمہیں ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری جو لائن ہے، تیسری جو لائن، اس میں کیا فرمایا؟ تیسری لائن میں لکھا تھا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اللہ اسے 18 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 18 گنا، اسی لیے آدمی، ایک تو ہے قرض، یہاں سے قرض کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ یہ آخری جو سورہ بقرہ کا آخری سے پہلے رکوع ہے، یہ معاملات میں بڑی، یعنی معاملات کی صفائی کا بڑے اس میں ہدایات دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ قرض، ایک ہے قرض دینے کی ترغیب ہے، اور دوسرا قرض واپس کرنے کی بھی ترغیب اور حکم ہے کہ جو آدمی قرض لے کسی سے، فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرض اچھی طرح واپس کرے۔ اچھی طرح واپس کرنے کا مطلب وقت پر ادا کرے، اچھے طریقے سے ادا کرے، شکریہ بول کر ادا کرے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ واپس کرنے میں اس کے پاس سہولت نہیں ہے تو مہلت مانگتا ہے، تو مہلت جب مانگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، قرضدار تنگ دست ہے، متعین وقت پر نہیں دے سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دے دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، میسرہ کہتے ہیں آسانی تک، جب تک اس کے پاس سہولت ہو، ادا کرنے کی گنجائش ہو، اس وقت تک اس کو جو ہے آپ ٹھیک ہے، کب؟ ایک ہفتے بعد ٹھیک ہے، ایک مہینے بعد ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مہلت مانگے اور اس کو مہلت دے دے، ہر ایک دن پر، ہر روزانہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے $1000 کسی کو قرض دیے، $1000 قرض دے دیے، اب وہ کیا ہے، اب وہ ایک ہفتے کے بعد دینا تھا، نہیں دے پا رہا، اس نے ایک مہینے کی مہلت مانگی، مہلت دے دی، روزانہ $1000 صدقہ کرنے کا ثواب اللہ دے رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَن تُصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بالکل معاف کر دو اور زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وَأَن تُصَدَّقُوا، اللہ نے تمہیں دیا ہے، کر سکتے ہو۔ چھوٹے موٹے قرضے تو آدمی جو ہے بھول جانا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس کے ثواب کی خبر ہے، اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں، اگر تمہیں یقین ہے تو تم تو جو ہے نا اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جو ہے چھوٹے موٹے قرض کو معاف کر ہی دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کا مزاج تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض لیا تھا، تو قرض دار جو ہے سب کے سب آ گئے کہ ہمیں قرض پیسہ چاہیے، ان کے پاس تھا نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا معاف کر دو، تو کہنے لگے ہم ضرور معاف کر دیتے لیکن ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا معاذ، ضرورت کی جتنی چیزیں، تمہارا کھانا، تمہارا کپڑا، تمہاری گھر کی چیزیں رکھ کر بقیہ گھر کے اندر جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو نکالو اور بیچو اور اپنا قرض ادا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینا بھی سکھایا، قرض واپس کرنا بھی سکھایا اور اس کی اہمیت بھی بتائی۔ اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آدمی قرض لیتا ہے، قرض ادا کرتا ہے،
کیسے کس مالیات کے اندر صفائی ہو، معاملات میں صفائی ہو، یہ آتی ہے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کسی کا ایک پائی اگر میرے ذمے باقی رہ گیا، کتنا بڑا نقصان میرے اعمال پر، کتنا بڑا نقصان میری زندگی پر، میری آخرت کیا ہوگی۔ آدمی کو جب اس کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے، وہ اپنے اسی لیے ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا وہ اپنے معاملات کو صاف رکھے، اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے اندر اس معاملے میں بڑی کمزوری ہے۔ عبادات میں، نمازوں میں، دیگر دعاؤں میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس حکم کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لینے کے لیے ایک ذہن کیا بنا رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا، ڈرو، ڈرو، وَاتَّقُوا، اے مسلمانوں اس دن سے ڈرو، یومن ترجعون، جس میں تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون فیہ الی اللہ، ترجعون کے معنی تم سب کے سب لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے۔ فرشتہ آئے گا، ہر ایک کو اس کے وقت پر لے جائے گا، ایک سانس کی مہلت نہیں ہوگی۔ اپنے معاملات کو صاف کر کے آدمی رہے، کس سے کتنا لینا، کس کو کتنا دینا، واضح ہو۔ کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو، کون سا لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو، کسی کا کوئی ڈالر، کسی کی کوئی پائی، کسی کا کوئی حق میرے ذمے اگر ہو جائے تو میں کیا، قیامت کے دن میرا کیا ہوگا۔ میری نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گی، نیکیاں نہ ہو تو اعمال، برے اعمال اس کے اٹھا کے مجھ پہ لا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک مرتبہ جنازہ ایسے شخص کا لایا گیا جو آدمی مقروض تھا، آپ نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، فرمایا کوئی اور پڑھ لے، میں نہیں پڑھتا۔ آدمی معاملات صاف رکھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، یہ سب سے آخری آیت ہے نازل ہونے کے بعد۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل، اس کے بعد اس کے 21 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایت میں 9 دن کے بعد، یعنی سب سے آخر میں آیت اتری ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر بھی اس پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار میں آدمی حاضر ہونا ہے، اسی لیے اپنا معاملہ صاف رکھے، اپنا معاملہ صاف رکھے۔ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص میرا گریبان نہ پکڑے کہ میرا حق تمہارے ذمے ہے اور یہ حق مجھے ادا کرو۔ تقوی کا یہ معنی ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے کس طرح، آدمی جو ہے بالکل صاف زندگی، کسی کا کوئی معاملہ، کسی کا کوئی حق میرے ذمے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی معاملات والی صفائی کی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی بلکہ پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قرض کے، مال کے، میں نے سوچے مال ہم سمجھتے ہیں مال کمانا، مال جو ہے دنیا ہے، نہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہمارے دین سے، اس کا تعلق ہماری نمازوں سے، اس کا تعلق ہمارے دعاؤں سے، اس کا تعلق ہماری خاتمے سے، اسی لیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی ہے، سب سے بڑی آیت، اور اس کو کہتے ہیں آیت الدین، معاملات کی آیت، قرض کی آیت۔ یہ آیت ہے آیت الدین، معاملات کی آیت، قرض کی آیت۔ یہ کیسی آیت دیکھیں کہ ہمارے معاملات صاف ہو، ہمارے معاملات بالکل کلیئر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اس ایمان کا تقاضا ہے، جیسے نماز پڑھنا ایمان کا تقاضا ہے،
روزہ رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. جب تم معاملہ کرنے لگو، معاملہ ہے نا، ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں، نہیں، قرآن اللہ کا کلام بتا رہا ہے. جب تم معاملہ کرنے لگو، کہاں کسی سے کوئی لینا دینا، کسی سے کوئی قرض لے رہے ہیں، کسی سے کوئی لے رہے ہیں، اذا تداینتم بدین، قرض کا معاملہ، ادھار کا معاملہ کر رہے ہیں، تو کیا کرو؟ سب سے پہلے الی اجل مسمى، ایک متعین مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو. آپس کے معاملہ، آپس کے تعلقات جھگڑوں میں کیوں جاتے ہیں، اختلاف میں کیوں جاتے ہیں؟ عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں، کیا لکھنا بھائی. معاملہ شروع ہوتا ہے لیکن دشمنی پہ ختم ہوتی ہے. اب دیکھ لیں، جو معاملہ محبتوں سے شروع ہوتا ہے بغیر لکھے پڑھے، وہ معاملہ دشمنی پہ، کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور، اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور. کوئی بھی چیز، بھائی کیا معاملہ، اس میں کتنا دینا ہے، کب دیں گے، فاکتبوا، لکھ لیا کرو. صاف اللہ کہہ رہے ہیں. ایک آدمی آ کر پوچھے $50,000 چاہیے. اچھا $50,000 چاہیے، دے سکتے ہیں؟ جی. کب تک دیں گے، کب دیں گے، لکھ لیا کرو. ہم اس مہینے میں اس تاریخ کو اس دن دیں گے، لکھ لیا. فاکتبوا، یہ حکم ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم تھا. آج تو لکھنا پڑھنے کا رواج بڑھ گیا ہے. اور پھر فرمایا لکھنے والے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہیے کہ کاتب، لکھنے والا جو ہے، انصاف کے ساتھ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. معاملہ جب بھی کوئی کرے وقت متعین کرے، اِلَىٰ اجل مسمى. قرض لے رہے، ہاں دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں، میں ایک ہفتے میں دوں گا، ایک فلاں تاریخ کو دوں گا. اِلَىٰ اجل مسمى، متعین مدت کرے اور اس کو لکھ لیں. یہ ہے قرآن پاک. ہاں، کیونکہ دین ہمیں سکھاتا ہے ہمیشہ محبتوں کے ساتھ رہے. جب یہ حکم پورا کریں گے تو معاملات میں گڑبڑ نہیں ہوگی. اور فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے. ہاں، اور کیا انصاف کا مطلب رعایت کرنا، کسی کی طرفداری کرنا، ایسا نہیں ہے، انصاف کے ساتھ. اور پھر وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ. لکھنے والا انکار نہ کرے کہ جب اس کو لکھنے کے لیے کہا جائے بھئی آپ ذرا لکھ لیجئے، ہمیں نہیں آتا، آپ لکھ لیجئے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بہت لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے. اور پھر فرمایا کما علمہ اللہ، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تمہارے پاس جو لکھنے کا پڑھنے کا جو فن ہے یہ تمہارا نہیں ہے. علمہ اللہ، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو، اللہ نے علم دیا. ہاں، آدمی جو ہے لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کمپیوٹر چلاتا ہے، یہ سب اللہ نے سکھایا ہے. ہاں، اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے دین بنے، اس سے ہماری آخرت بنے. کما علمہ اللہ فلیکتب. پھر اس کے بعد فرمایا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ. اچھا، لکھوانا کون؟ ایک آدمی دیتا ہے، دوسرا آدمی لیتا ہے. $1000 دینے والا دے رہا ہے، لینے والا 1000. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکھوائے وہ جو لے رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر میں لے رہا ہوں $1000 تو میری ذمہ داری ہے بھئی میں اس تاریخ کو دوں گا، اس دن دوں گا، لکھ لیجئے. اس میں مسئلہ ہی نہیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، دینے والا کہے بھئی لکھو تو لینے والا کہتا ہے کیا ہمارے اوپر ڈاؤٹ ہے، کیا ہم لوگ کہیں بھاگ جائیں گے، کیا ہمارے اوپر شک ہے؟ ارے یہ تھوڑی بات ہے. نہیں، لینے والے کی ذمہ داری ہے، جس پر حق ہے وہ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے. بار بار یہی چیز اللہ ذکر کر رہے ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز کی اس میں کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. جس کے ذمے جو لے رہا ہے قرض، اگر وہ نادان ہے یا کمزور ہے یا چھوٹا ہے، لکھ نہیں سکتا. اللہ یستطیع ان یمل فلیملل ولیہ بالعدل.
لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ ایسی حالت میں کوئی ولی اس سے لکھوا دے. ولی کا مطلب کسی تیسرے آدمی کو بولے بھئی آپ لکھ دیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور دوسرا حکم جب لکھیں آپس میں یہ دو آدمی دو گواہ متعین کر لو. بعض مرتبہ معاملات بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، ملینز میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، کتنے مسائل ہیں جو دوستانہ تعلقات سے شروع ہوئے آج پریشانیاں ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فرمایا گواہ متعین کر لو. اور گواہ بھی تم میں سے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد دو عورتیں بھی کافی ہیں. ممن ترضون من الشہداء، جس کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. دو عورتیں کیوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. عام طور پہ ہوتا ہے، بھول جاتے نہیں بھی یاد. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، معاملہ اگر بگڑے تو گواہوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ معاملہ طے ہوا. اس موقع پر گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انکار نہ کریں، نہیں ہم گواہی نہیں دیتے، جاؤ. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، سبحان اللہ. سستی نہ کرو لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، معاملہ ہے، لکھنے میں سستی نہ کرو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ انصاف ہے اس میں اللہ کے نزدیک. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زبردست گواہی، یعنی گواہوں کے اعتبار سے بھی یہ مضبوط ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اللہ کہ ہوتا بعض مرتبہ کیا ہے، شبہ میں نہ پڑ جاؤ، کسی معاملے میں شک پیدا نہ ہو جائے، اس لیے لکھوایا جا رہا ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، ہاں اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، کوئی خرید و فروخت یدن بیدن ہے، $100 دیا چیز خرید لی، اس میں لکھوانا کیا ہے؟ پیسہ دیے، ماں پیسہ لکھو، ختم. ہاں کوئی چیز ادھار معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں ضروری ہے. تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، جو چیز آمنے سامنے معاملہ ہو رہا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی سودا کرو، معاملہ کرو ادھار، گواہ متعین کر لو. ہاں گواہ متعین کر لو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو اور گواہ کو ستاؤ مت، تکلیف مت دو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کیا تو گناہ کا کام کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کے جاننے والے. کیسے دیکھو نا آیت کیسے ختم کر رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ، ایک جملے میں اللہ کا نام. بات دنیا کی ہو رہی ہے، امانت کی، گواہی کی، قرض کی، لکھنے کی، یہ ساری چیزوں میں یہ دنیا کی چیز میں اللہ کہاں، اللہ کیوں، آخرت کیوں؟ نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، یہ معاملہ کا جواب اللہ کو دینا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اس لیے معاملہ آخری آیت ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، سفر میں ہے، لکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات صرف سفر کے لیے نہیں ہے، کہیں بھی لکھنے والا کوئی نہیں ہے. فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، مثال کے طور پر ایک آدمی کہے مجھے $1000 کی ضرورت ہے، تو کہ وہ دینے والا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے یہ مجھے بطور رہن کے دے دیجئے، میں اس کو رکھوں گا، جب آپ $1000 واپس کریں گے میں آپ کو دے دوں گا. یہ جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چیزوں کو گروی رکھ کر جو ہے نا چیزیں لیتے تھے. ہاں لیکن جو چیز گروی رکھی جاتی ہے وہ امانت ہے،
مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ بھی آپ مجھے ایک $10,000 دیں، اور اس نے ایک گھڑی لا کے رکھ دی یا زیور لا کے رکھ دیے، اب وہ زیور استعمال ہو رہے ہیں، ہاں یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے. کیوں نہیں بھی ہم نے نہیں، وہ امانت ہے، وہ امانت میں خیانت جائز نہیں. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو، لکھنے کے لیے وہاں پہ کوئی نظام نہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، لکھنے والا نہ ہو، تو کیا ہے فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اطمینان کے لیے بہتر ہے کہ کوئی چیز رہن رکھ دو، جو اس کے قبضے میں دے دو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے کا اعتبار ہو، رہن کی ضرورت نہ سمجھے، تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق ادا کرے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر اعتبار ہو، نہیں بھئی یہ تو دیں گے مجھے انشاءاللہ، یہ تو یہ دیں گے تو ٹھیک ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ امانت کو اس وقت پر مکمل ادا کر دے کیونکہ اس نے بھروسہ کیا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہاں بھی وہی بات، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. امانت میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر امانت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له. کتنی بڑی چیز دیکھنا، امانت، اللہ کا ڈر ہے، امانت لے. یہ ہماری زندگی کی چیزیں ہیں، امانت ہے، گواہی ہے، قرض لینا ہے، معاملہ کرنا ہے. اس میں جو ہے صفائی بہت ضروری. جتنا معاملات کی صفائی ہوگی اتنی اس معاملے میں برکت آئے گی، اتنا آپس میں جو ہے نا تعلقات مضبوط رہیں گے. ورنہ اچھے اچھے رشتے، سسرالی رشتے، گھریلو رشتے، معاملات میں، پراپرٹیوں میں آ کر برباد ہو جاتے ہیں. دنیا میں دنیا کی چیزوں میں معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے، دین برباد ہو رہا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، کیونکہ گواہی کو چھپانا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ دل کا گناہ ہے. بعض گناہ اعضاء کے ہوتے ہیں، بعض گناہ دل کے ہوتے ہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو جائے گا. آثم قلبہ، اس کا دل گنہگار. دل گنہگار تو زبان بھی جھوٹ، یعنی لکھنا بھی جھوٹ. جب دل میں جو چیز آئے گی سب چیزیں اسی کے پیچھے چلیں گی. واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے. یہ معاملات جیسے میں نے عرض کیا کہ مالیات ہیں، ان مالیات میں ہمیں جو ہے کسی سے کوئی معاملہ کرے تو ہم صاف نکلیں. صاف معاملات کی جتنی صفائی کا اہتمام ہو اتنی ہمارے رشتوں میں، تعلقات میں برکتیں آئیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک.